اس حکومت کے خلاف اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ دکھائیں گے اور پوری دنیا کو یہ ظاہر کریں گے کہ بہاولپور کے عوام جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جلسے کیے تو جلسوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس دن سے پی ڈی ایم نے جلسے اناؤنس کیے اور جلسے کیے اس دن سے حکومت میں وزیر اعظم سے لے کے اس کے گالی گلوچ برگیڈ ترجمانوں تک کسی نے کوئی اور کام کیا ہے؟ صرف یہی کام کیا ہے کہ جی جلسہ کیوں ہو رہا ہے، جلسہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا، لوگ آئے ہیں، لوگ نہیں آئے۔ او بھئی اگر لوگ نہیں آئے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو پھر بڑے اعتماد سے بڑے سکون کے ساتھ گھر بیٹھے۔ آپ کو ہر وقت کس بات کی پریشانی ہے؟ کورونا کا پراپیگنڈا۔ گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے گجرانوالہ میں یہ کہنا شروع کیا کہ جی گجرانوالہ میں جو ہے یہ کورونا پھیل رہا ہے، ہر طرف کورونا آ گیا گجرانوالہ میں، وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہو گئے، وہاں پہ خبریں، وہاں پہ تبصرے۔ جس دن جلسہ ہو گیا اس دن کے بعد کبھی گجرانوالہ کا نام ہی نہیں لیا کسی نے، کوئی معلوم دیا آیا یا نہیں آیا۔ یہ سب پراپیگنڈا ہے، یہ سب پراپیگنڈا ہے۔ ٹھیک ہے کرونا ایک وبا ہے، اس کو آپ جس انداز سے ایس او پیز کے ساتھ آپ میٹ کر رہے ہیں اسے کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو بروئے کار لانا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ خود تو سب کچھ کریں اور اس کے بعد صرف اپوزیشن کی وہ تحریک جو آپ کے خلاف ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ کورونا کا سہارا لیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورونا بہت خطرناک وبا ہے اور اس کی وجہ سے ملک اور قوم کو بڑا نقصان ہے، ہماری اکانومی کو بڑا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے کاروبار کو نقصان ہوا ہے، لیکن اس کورونا سے بڑھ کے خطرناک جو ہے یہ کورونا 18 ہے، یہ جو نالائق اور نااہل ٹولہ اس ملک پہ مسلط ہے۔ یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے، سے زیادہ تباہی کی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اس اکانومی کی، لوگوں کے کاروبار کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ 3-4 گنا نہیں ہو گئی؟ یہ چینی کی جو قیمت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے، وہ ایک جو انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی ہے، وہ ٹائیگر فورس نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ فورس ہے، اور وہ ٹاؤٹ فورس جو ہے اس کے ذمے اس نے لگایا آج سے کو تقریباً 1 مہینہ پہلے کہ یہ ٹاؤٹ فورس جو ہے یہ مہنگائی کم کرے گی۔ انہوں نے ہر ریڑھی والے کو بلیک میل کیا، ہر دکاندار کو بلیک میل کیا، ہر سرکاری ملازم کو بلیک میل کیا، اور انہوں نے اپنی ٹوٹی کا بازار جو ہے وہ گرم کیا۔ اور کہاں پہ مہنگائی کنٹرول کی ہے؟ اگر چینی جو ہے وہ 55 روپے سے جو ہے وہ 115 روپے ہو جائے اور اس کے بعد اس کی قیمت 10 روپے کم ہو جائے تو یہ نالائق وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے، پورے 10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے۔ وہ بیوقوف آدمی، یہ تم اسے لاؤ نا 55 روپے پہ۔ ہم نے 2013 میں چینی کی قیمت جو ہے اس وقت 53, 54, 55 روپے تھی 2013 میں۔ 2018 میں یہی قیمت تھی، حالانکہ تم ان کے اوپر الزامات لگاتے ہو کہ جو ان کی شوگر ملیں ہیں وہ شوگر کا جو ہے وہ کاروبار کنٹرول کرتے ہیں۔ 1 روپیہ قیمت نہیں بڑی پورے 5 سالوں میں، اور تم نے اور تمہارا یہ حال ہے
کہ تم نے جو ہے یہ پورے 2.5 سال میں جو ہے وہ یہ قیمت بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ 115 روپے پہ آ گئی، اور تقریباً 350-400 ارب روپے کا جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے صرف چینی کی مد میں، صرف چینی کی مد میں۔ آٹا 30-35 روپے کلو تھا، اب اس وقت دیکھ لیں کہ وہ 70-75 روپے، وہ جو صحیح ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے دور میں مرغی کی قیمت تھی وہ اس وقت ایک انڈے کی قیمت ہے، بے حساب لگا لیں۔ اور ادویات، آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی میڈیسن، کوئی آدمی بلڈ پریشر کی کوئی چھوٹی موٹی میڈیسن استعمال کرتا ہے، والدین سب کے جو ہے وہ کوئی شوگر یا کوئی ہارٹ پیشنٹ، آپ مجھے کوئی بتائے کہ کوئی میڈیسن جو ہے جس کی قیمت 4 سے 6 گنا زیادہ نہ بڑھی ہو۔ یہ بتاؤ کہ 2.5 سال میں کسی کی انکم بھی بڑھی ہے؟ کسی کی تنخواہ تم نے بڑھائی ہے؟ انکم لوگوں کی بڑی نہیں ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ 4 سے 6 گنا ہو گئی۔ اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ چینی مافیا جو ہے، چینی مافیا نے جو 400-450 ارب روپے کی ڈکیٹی کی ہے، وہ اس فیصلے کی بنیاد پہ کی ہے جو فیصلہ وزیر اعظم نے بیٹھ کے کیا، جو کیبنٹ کا فیصلہ تھا۔ چینی کو برآمد کرنے کا فیصلہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کے اوپر کیسے نوٹس لے گئے؟ نوٹس لے نہیں سکتے۔ اسی طرح سے آٹے کی ڈکیٹی ہوئی ہے، ادویات کی۔ تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مالکان جو ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہاں پیسے اکٹھے کیے، کس طرح سے سب سے پیسے اکٹھے کیے اور کس کو جا کے دیے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، صرف اس نالائق اعظم کو نہیں پتہ۔ اس وزیر کو ہٹایا تو تقریباً 6 مہینے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا لیا۔ ایک انالیسس کے مطابق آٹا، چینی، گیس، بجلی، ادویات، جتنی مقدار میں لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے اور رقم ادا کرتے تھے، اس سال اور جو پچھلا سال اس کا گزرا ہے، اس سے پہلے 2018-17 میں یا 2016-17 یا 17-18 میں اور ان کے 2 سالوں میں اتنا ہی لوگوں نے آٹا استعمال کیا، اتنی چینی، اتنی ہی بجلی استعمال کی، اتنی گیس استعمال کی، اتنی ہی جو ہے وہ چینی استعمال کی، ساری چیزیں اتنی استعمال کی، لیکن 2451 ارب روپے جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ ادا کی جو ہے وہ استعمال کرنی تھی۔ لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے 2451 ارب روپے، 2451 ارب روپے جو ہے وہ زیادہ ادا کی۔ یہ ہے لوگوں کو غریب کرنے والی بات، لوگوں کو مسائل زدہ کرنے والی بات۔ اور تم بیٹھ کے کہتے ہو کہ جی ہم تو جی ترقی کر رہے ہیں، ہم تو جی یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے لغاری صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں 1.5 سال تو پتہ ہی نہیں چلا کسی بات کا، ہمیں تو اعداد و شمار کے چکر سے جو ہے وہ ہم تو پڑے رہے، ہمیں تو کسی بات کا جو ہے وہ معلوم نہیں ہوا۔ اب اس قسم کا نالائق آدمی قوم پہ مسلط کیا گیا، ایک نالائق نااہل ٹولہ جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف کا بیانیہ صرف یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ووٹ ہمیں دو، یہ ووٹر کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے ووٹ دے، اس کے ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ بنا تھا،
ہمارے آباء و اجداد نے ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کے ساتھ جدوجہد کی تھی. ہمارے آباء و اجداد سینکڑوں اور میل جو ہے وہ قائد اعظم کی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی حملہ کر کے کسی کو فتح نہیں کیا گیا، الیکشن ہوا. اور اس سیاسی جماعت نے اور اس سیاسی قائد نے جن علاقوں سے ووٹ حاصل کیے، کامیابی حاصل کی، وہ علاقے جو تھے وہ پاکستان بنے، اور جہاں سے کانگریس کامیاب ہوئی وہ علاقے جو ہے وہ ہندوستان بنے. یہ 70 سال پہلے کی بات ہے، یہ کوئی 1000 سال یا 500 سال پہلے کی تاریخ نہیں ہے. یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا. اسے اگر ووٹ کی طاقت سے چلایا جاتا تو یہ ملک جو ہے یہ آج بہت آگے جا چکا ہوتا. اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے چلانے کی بجائے بوٹ اور بندوق کی طاقت سے چلانے کی کوشش کی گئی، جو ناکام ہوئی. ایوب خان نے ایوب خان کا دور اسی کی مثال ہے. ضیاء الحق کا دور اسی کی مثال ہے. پرویز مشرف کا دور اسی کی مثال ہے. اور یہ کہنا کہ ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو اسی لیے جو ہے وہ پاکستان اپنے مسائل کے اوپر قابو نہیں پا سکا. اور ہوتا یہی رہا. میں اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں تو یہ 70 سال کی کہانی ہے، لیکن آپ پارٹی کے ورکر ہیں، آپ عہدیدار ہیں، آپ نے ہر جگہ پہ بیٹھ کے، دکان پہ، تھڑے پہ، بازار پہ بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے میں یہ بات آپ سے اس انداز میں کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری پارٹی کا بیانیہ کیا ہے اور کیوں ہے. ہمارا قائد جب یہ کہتا ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے تو کیوں کر یہ کہنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. کہ 99 میں کسی نے لوڈ شیڈنگ کا نام سنا تھا؟ کسی نے خود کش دھماکوں کا نام سنا تھا؟ 1998 میں جب 11 مئی کو ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد ایل کے اڈوانی جو تھا وہ رات کو ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ اب پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. اب پاکستان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ہمارے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے ہیں. پوری قوم، آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے بیٹھے ہیں کہ جو اس وقت پوری طرح سے ہوش مند ہوں گے، وہ نوجوانوں کو بتائیں یہ بات، یہ سمجھائیں یہ بات. پوری قوم جو ہے وہ پریشان تھی، فکر مند تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمیں دوبارہ ہندو بنیے کی غلامی میں نہ جانا پڑ جائے. اور اس وقت پوری دنیا یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے. بل کلنٹن نے اس وقت 5 فون کیے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ خبردار ایٹمی دھماکے نہ کرنا، کیونکہ دنیا کسی مسلمان ملک کو ایٹمی قوت جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی. آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی حالات تھے، لیکن اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا، پاکستان اتنا جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا تھا، اور پاکستان میں ایسا لیڈر برس اقتدار تھا جس میں پاکستان کی محبت تھی، جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ لے کے حکومت میں بیٹھا تھا. اس نے امریکی صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اللہ کے فضل سے، اور پاکستان ایٹمی قوت بنا. اور اگر آج پاکستان محفوظ ہے تو صرف اس وجہ سے ایک ایٹمی قوت ہے، ورنہ ہندوستان جو ہے
وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں نہ بخشتا، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا جو ہمارے حالات دیکھ کے اسے یہ ضرور اسے یہ انیشیٹو ملتا، لیکن کیوں کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں فتح یاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی طرف اگر میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکا تو اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا سہرا پاکستان، یہ میں اگر کہوں کہ 27 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا، 26 مئی 1998 کو نہیں تھا، اس سے ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے، 10 سال پہلے ایٹمی قوت نہیں تھا، 98 کو ایٹمی قوت بنا تو اس کا سہرا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے سر جاتا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ تھا۔ اب یہ ایسے باتیں کرنے کو کہ نہیں جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا کریڈٹ ہم انہیں دیتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ، کوئی جو ہے وہ خود کش دھماکے، کوئی دہشت گردی کوئی تھی؟ نہیں تھی۔ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد 12 اکتوبر آ گیا کہ جی کرپشن ہے، بہت کرپشن ہو گئی ہے جی، ہم حقیقی جمہوریت بحال کریں گے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس ملک میں دہشت گردی آئی، اس ملک میں جو ہے وہ خود کش دھماکے آئے، اس ملک میں 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آئی، اور وہی اخبار اور رسائل اور دنیا جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، وہ سب یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو ہے وہ دوبارہ اقتدار سنبھالا۔ 4 سالوں میں کیا اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کیا اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ جی فوج نے، پولیس نے، رینجرز نے قابو پایا۔ وہ بھائی فوج نے، رینجرز نے اور پولیس نے قابو پانا تھا۔ ہم اپنے فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے اہلکاروں کو، افسروں کو، جوانوں کو، شہداء کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، لیکن کیا فوج، رینجرز، پولیس 2013 سے پہلے نہیں تھی؟ پہلے بھی تو سبھی کچھ تھا نا، لیکن جب پیچھے حکومت کی ول ہوتی ہے تو پھر کام ہوتے ہیں۔ جب یہ پشاور کا جو آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پوری قوم کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اکٹھا کیا۔ اس پاگل خان کو جو پچھلے 6 مہینے سے میاں نواز شریف کو باہر کنٹینر لگا کے گالیاں نہ کر رہا تھا، یہ سننے والی بات ہے، اور یہ بات میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ جو 6 مہینے سے باہر گالیاں لگا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا، اسے خود فون کیا کہ بھئی یہ ملک کے اوپر یہ مشکل ہے، ملک کے اوپر یہ مصیبت ہے، آؤ بیٹھیں۔ اور بیٹھ کے وہاں پہ پالیسی بنی، وہاں پہ ضرب عضب کی جو ہے وہ تفصیلات طے ہوئیں، اس کے اوپر ہمارے اداروں نے کام کیا، ہمارے افسروں جوانوں نے قربانیاں دیں، اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے باہر آ گیا۔ بجلی کے کارخانے جو چائنا میں 4 سال میں لگتے تھے، پاکستان میں وہ 1.5 اور 2 سال میں مکمل ہوئے، اور ان کا تمام تر سہرا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ۔ اس آدمی نے دن رات محنت کی، امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ، اور پنجاب پہ بالخصوص اور پاکستان پہ بالعموم جو ہے وہ یہ احسان کیا، اور یہاں سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر 28 جولائی آ گئی، پھر بابا رحمت صاحب ایک آ گئے،
اور بابا رحمتے صاحب نے جناب جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیا، اور 22 کروڑ عوام کے ملک، ایک ایٹمی قوت کے وزیر اعظم، 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے حامل ایک سیاسی قائد اور وزیر اعظم کو اس بنیاد کے اوپر وزارت عظمیٰ سے نکال دیا گیا کہ جی آپ کے بیٹے نے ایک کمپنی بنائی، اس کا آپ نے اقامہ لیا تھا، یہ جو وہ ویزے کا معاملہ ہوتا ہے سبھی لوگ لے لیتے ہیں، اس نے آپ کی ایک تنخواہ مقرر کی تھی، وہ تنخواہ آپ لے سکتے تھے لیکن آپ نے لی نہیں ہے، لیکن وہ آپ نے اپنے کاغذات میں نہیں دکھائی، لہٰذا ہم آپ کو نااہل قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ جب تک ووٹ کو عزت نہیں دی جائے گی، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، غیر سیاسی مداخلت بند نہیں ہوگی، تو پھر یہ ملک جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے بھٹکتا رہے گا۔ یہ قوم اسی طرح سے جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا جو ہے وہ شکار رہے گی۔ یہ قوم اسی طرح سے کبھی لوڈ شیڈنگ اور کبھی دہشت گردی اور کبھی خودکش دھماکوں کا جو ہے وہ شکار رہے گی۔ یہ ہے میاں نواز شریف کا بیانیہ، یہ ہے وہ جدوجہد جس کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، یہ ہے وہ جدوجہد جس کے لیے ہم نے جلسوں کا مرحلہ جو ہے وہ طے کیا ہے، یہ ہے وہ جدوجہد جس کے لیے اب ریلیز کا مرحلہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پنجاب میں بہاولپور سے شروع ہوگا۔ 3 جنوری کو یہاں پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائیں گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کے دوسرے قائدین مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تشریف لائیں، اور یہاں پہ بہاولپور کے شہریوں نے جو ریلی کا روٹ، ابھی میں آپ کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر اور جو آپ کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی ہم طے کریں گے اس روٹ کو، اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا وزٹ بھی کروں گا۔ اس روٹ پہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر، عہدیدار، ووٹر سپورٹر نہیں، عام شہری کو بھی اس روٹ پہ آنا چاہیے۔ عام شہری جو ہے بہاولپور کا، یہ پیغام آپ بہاولپور کے عوام تک پہنچائیں۔ شہری اگر آ کے اس روٹ کے اوپر کھڑا ہوگا اور وہ صرف اپنا اظہار یکجہتی کرے گا، وہ صرف ہمارے اس موقف کی تائید کرے گا، وہ ووٹ کی عزت کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہ مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف فیصلہ کرے گا، وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ اس حق میں دے گا کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے، ووٹ جو فیصلہ کرے اسی فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے، کہ وہاں سے جیتے کوئی جا کے اسمبلی میں کسی اور کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے۔ اگر وہ یہ بہاولپور کا شہری یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو موجود رہ کے یہ اپنا فیصلہ دے گا، تو اس فیصلے کی بڑی قیمت ہے، اس فیصلے کی بڑی اہمیت ہے، اس فیصلے کو پورا پاکستان دیکھے۔ یہ میڈیا جو ہے یہ اب اس کی بھی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ تلامیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کو بھی ہر طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ پھر کبھی سوشل میڈیا سے جو ہے وہ بات نکل جاتی ہے، کبھی پھر جنرل میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو یہ بھی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اپنا کردار مشکل سے مشکل حالات میں بھی ادا کر رہا ہے، لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، دنیا تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آپ کا اس دن کا جو فیصلہ ہوگا بہاولپور کا، وہ اللہ کے فضل سے یہ میڈیا پورے پاکستان تک پہنچائے گا، پوری دنیا۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، انہیں بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ فرق جو ہے
یہ نہ صرف پڑے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ووٹ کی عزت کا جو مرحلہ ہے یہ عبور ہوگا. ہمیشہ پاکستان میں ووٹ کو عزت ہوگی اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا, اور جب عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. میں آخر میں اپنے کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام حکومتی ایجنسیاں, وہ ایف آئی اے ہو, وہ اینٹی کرپشن ہو, وہ نیب ہو, انہیں اور کوئی کام نہیں, انہیں اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائیں, اور وہ اس وقت اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انصاف حاصل کریں. او بھائی کن عدالتوں سے جا کے انصاف ہم حاصل کریں؟ یہ اسپیشل کورٹس کے ججز جن کو تم واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کر دیتے ہو. ایک جج جو میرے خلاف ایک جعلی اور جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ ضمانت کا آرڈر لکھنے لگتا ہے, اور آپ اسے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں, آگے جو ہے وہ ڈیرہ غازی کا پھینکتے ہیں, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ انصاف لیں. یہ عدالتوں سے نہیں, انشاءاللہ تعالی وقت بدلے گا. یہ جتنے مقدمات درج کر رہے ہیں, یہ جتنے ریفرنس بنا رہے ہیں, ایک ہی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا اور یہ سارے کے سارے داخل دفتر ہوں گے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ داخل دفتر ہوں گے, اور ان سے بالکل کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ان کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نفرت اور انتقام کی آگ میں غرق ہو کے جس انتہا کو چھو رہے ہیں اور جس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں, اس سے باز رہے. پنجاب کی روایات ہیں, پنجاب میں چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو ہمیشہ جو ہے وہ اہمیت رہی ہے. چادر اور چار دیواری کا بھی احترام کرتے ہیں. پنجاب کی روایت ہے کہ دشمن کی بھی بیٹی اور بہن کو جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے. آپ ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو گرانے کے لیے اپنا بنی گالا جو ہے 300 کنال اور اسے ریگولرائز کر لیا, اور شرم نہیں آئی کہ اسے ریگولرائز کرنے کے لیے جس قانون کو بنانے کی منظوری جس کیبنٹ نے دی اس کی صدارت یہ خود فرما رہے تھے. او بھائی صدارت ہی اس دن نہ کرو, کسی اور وزیر کو کہو کہ وہ صدارت کر لے. اس کو ریگولرائز کر لیا, اور وہ کھوکھر فیملی کے گھر کو جو ہے وہ لاہور روز کرین لے کے پہنچے ہوتے ہیں اس کو گرانے کے لیے. شریف فیملی کی خواتین 100% نہیں 200% گھریلو خواتین, ان کا کوئی کاروبار سے تعلق نہیں, کوئی کسی ٹرانزیکشن سے تعلق نہیں, ان کے خلاف ریفرنس پیش کیے گئے, ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دلایا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس معاشرے کی اخلاقی قدروں کو پامال کر رہی ہیں, جو اس معاشرے کو بسنے کے قابل نہ رہنے دیں گی. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو کراس نہ کریں, ورنہ پھر یہ یاد رکھیں کہ ہم بھی انسان ہیں. جو لیول انتقام کا تم سیٹ کر کے جاؤ گے پھر ہو سکتا ہے کہ ہم پھر وہاں سے آگے شروع کریں, مشکل ہوگا تمہارے لیے, یہ پھر برداشت کے قابل نہ ہوگا. اور جو لوگ ان کو لانے والے ہیں, جو ان کی پشتی بانی کر رہے ہیں, ان کے بغیر تو یہ جو ہے یہ 10 دن نہیں نکال سکتے. یہ میرے ایم این اے صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیں اس دفعہ یہ بجٹ نہیں پاس کروا سکتے تھے. 22 بندے ان کے آنے کو تیار نہیں تھے, اور وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کون لایا اور کیسے لایا. تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ان کو ریڈ لائن کراس کرنے سے روکیں.
یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ قوم، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اسے اس قابل رہنے دیں کہ اس میں لوگ جو ہے وہ عزت کی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ یہ نالائق اور نااہل آدمی، اس کا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی کی سب سے قیمتی پونجی جو ہے وہ اولاد ہی ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے ہی آدمی سب کچھ کرتا ہے، اور وہ اس کی ہے ہی نہیں یہاں پہ، وہ کہیں اور پڑ رہی ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں کہتا رہتا ہے، کہتا ہے جی میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے باہر۔ او بھئی، وہ گولڈ سمتھ کی ساری جائیداد جو ہے وہ تمہاری ہے، وہ تمہارے جو ہے وہ اولاد کو ہی ملنی ہے۔ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی میرا باہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کی حدود میں جو ہے وہ کام کریں۔ یہی پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہے، یہی میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ہم ساری جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب 3 جنوری کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پیغام جو ہے یہ پورے بہاولپور شہر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے اس کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پذیرائی فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اہم حصہ ہے، اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر بھی حصہ لینا چاہیے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے استعفیٰ دینا نامناسب ہے، تو مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی رائے کا ہمیں احترام ہے، وہ اپنی رائے دیں گے، ہم بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ہم پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں وہ اپنی رائے دیں گے۔ ہماری اس رائے کا اظہار ہماری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے کل بھی ریلی میں اپنی تقریر میں جو ہے وہ کیا، جو مردان میں تھی۔ ہم بھی اپنی رائے رکھیں گے، ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا، اس کے اوپر زور دینے کا حق حاصل ہے۔ جو فیصلہ پی ڈی ایم کنسنسس کے ساتھ کرے گا، پی ایم ایل این اس فیصلے کے ساتھ چلے گا۔ شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سب سے بڑی سفارتی ہیں، انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آگے لگا بیوقوف بنایا ہوا ہے، تو کیا کس حوالے سے؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب جو ہیں، جن کو ہم پیار سے چھیدہ ٹلی بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو پنڈی کا شیطان بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ سیاسی مشورہ ویسے اس کو صحیح دیتے ہیں، یہ اگر اس کے اوپر عمل کرے، یہ دراصل وہ جو ہے نا اس کی پارٹی میں مراد سعید جیسے لوگ، یہ ان کی بات زیادہ سنتا ہے۔ اگر یہ پرویز کھٹک کی، شاہ محمود قریشی کی، یا جو ہے وہ شفقت محمود صاحب ہیں، یا ایون فواد چودھری، اگر یہ ان کی بات سنیں تو شاید یہ اس قسم کی حماقتوں سے جو ہے وہ بچا رہے۔ یعنی اس قسم کے لوگ ہیں، ان کی یہ بات سنتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ نہ صرف ملک کا بلکہ اس ملک کی سیاست کا جو اخلاقی جو ہے وہ دیوالیہ نکال دیا ہے۔ پی ڈی ایم تیز ہو چکی ہے، اس وقت ریلیاں بھی نکلنا شروع ہو چکی ہیں، تو وزیر داخلہ بنایا گیا شیخ رشید کو، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا کوئی ایسی کڑی ہے کہ کوئی اس طرح انتقامی کارروائی کے حوالے سے؟ نہیں، شیخ رشید انتقامی کارروائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ شیخ رشید جو ہے وہ صرف میڈیا کے اوپر بڑکے چھڑکے مارے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، لیکن وہ بالکل جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی بڑی سختی کرے گا، وہ کوئی بڑا انتقامی کارروائی کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ریلوے کو پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے، اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ مزدوروں کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کروڑ نوکری دینی تھی، یہ اب تک کو جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں، اور اب کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس وقت وہ سٹیل مل ہو، وہ ریلوے ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو،
وہاں پہ جس آدمی کی روزی مزدوری لگی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا یا اس کو بے روزگار کرنا جو ہے اس سے بڑا ظلم کو نہیں ہو سکتا، اور ایسا ظلم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی مذمت بھی کرتی ہے اور اس میں رکاوٹ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ لیگ نون میاں نواز شریف کے اوپر پوری طرح سے متفق ہے، متحد ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد جب اکثریت سے فیصلہ ہو جاتا ہے ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سطح پہ 100% اپنے جو استعفے ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ میں کوئی دوسری سوچ پائی جاتی ہے۔ لاسٹ کویشچن، اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اوپن بیلٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ اوپن بیلٹ جو ہے وہ قانون میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے یا آئین میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے۔ حکومت جو ہے یہ آئین میں ترمیم سے بھاگتی ہے اور قانونی ترمیم کے ذریعے اوپن بیلٹ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، یہ غلط ہے۔ قانون میں ترمیم سے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے وہ درکار ہے۔ تھینک یو۔